السلام علیکم پاکستان. آئی کے ٹوڈے ٹیم سے مابیہ طاہر اور پاکستان ایس ایم ٹی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور آج کا روزہ آپ سب کو بہت مبارک ہو. ناظرین، آج ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی ٹیم کے ساتھ. یہاں پر ہمارے سارے سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے، جو ہمارے اس الیکشن کو کنڈکٹ کرا رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کو. اور بہت ساری کیوریز ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو چل رہے ہیں، اور آج ہماری یہ ٹیم اسی لیے یہاں پر موجود ہے کہ یہ آپ کے تمام سوالات کے جو ہے جوابات دیں گی. اور جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں آپ کے، وہ ہم نے جو ہے اب ان کے سامنے رکھنے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری یہ جو ٹیم ہے یہ آپ کو اس کے مثبت اور بہترین جوابات جو ہے وہ دیں گی انشاءاللہ. ہم آپ کو پہلے انٹروڈیوس کروا دیں اپنی ٹیم کو. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے یہ میرے پاس اس لیے تاکہ میں کوئی غلطی نہ کروں جو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں. ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ہمارے الیکشن کمشنر مسٹر طارق دین، سوری سیکٹری کمیشن، آئی ایم سو سوری، میں نے وہی کہا ہے نا، میں نے اسی لیے پاس رکھتی ہوں. سیکٹری الیکشن کمیشن فاروق ڈال صاحب موجود ہیں، سر سے ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں سیکٹری الیکشن اسسٹنٹ سیکٹری کمیشن وزیر اقبال صاحب. دین ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اسسٹنٹ سیکٹری الیکشن کمیشن محمود جویا صاحب. اور سب سے میرے کیونکہ سینئر ہیں یہاں پر، یہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، تو طارق دین صاحب الیکشن کمشنر فار اسلام آباد ریجن. ماشاءاللہ ہماری جو ہے ایک بڑی مضبوط ٹیم بنی ہے یہاں پر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ڈیزگنیشن کے، بغیر کسی بھی جو ہے کسی کا ساتھ دیے ہوئے یہ لوگ جو ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی کوشش کرا رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آج ہم اپنی اس ٹیم سے ضرور بات کریں، اور ہم ان سے ضرور بات کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ہماری ٹیم کی کچھ خواتین موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ہماری الیکشن کمشنرز جو ہیں وہ نامینیٹ ہوئی تھیں. میم سائمہ خالد ہیں جو کہ NA48 کی ماشاءاللہ الیکشن کمشنر ہیں، اور میم ڈورین فاروق ہیں جو NA49 کی ماشاءاللہ سے الیکشن کمشنر ہیں. یہ نامینیٹ ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جو ہے مسلسل جو ہے مدد کر رہے ہیں اپنے تمام سینئرز کی کہ تاکہ ایک اچھا فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرا سکیں. اب ہم سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے یہاں پر سر فاروق ڈال سے. اور سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارا پہلا کویشچن جو لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ کہ واٹ از دا بیسک کمپیریزن بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ دی ادر پارٹیز. آپ اس کو ہمیں ایکسپلین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں پہلے بنیادی تصور کو سمجھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی جہاں پہ ہے اور جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز لیگلی ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں پہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کا کانسیپٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بیسکلی جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس کیرو نے 2005 میں کہا کہ پارٹیز شوڈ ایکٹ واٹ دے پریچ. پارٹیز جو کہتی ہیں وہ خود پہلے پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں. جہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی وہاں پہ انٹرنل ڈیموکریسی بھی انشور کریں گے پولیٹیکل پارٹی. اور سارے اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں ریگولیٹ کیا ہوا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اپنے اندر انٹرنل ڈیموکریسی انشور کریں تاکہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں پارٹیسپیشن ہو، پارٹیسپیٹری ہو ایک پولیٹیکل پارٹی. تو لیکن انفارچونیٹلی ایک اتنا یہ مشکل اور اتنا بڑا چیلنج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز اور انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کہ صرف دنیا میں چند ملک ہیں جو اس چیلنج کو میٹ کر پائے ہیں. اگر آپ انڈیا کی مثال لیں اپنے پڑوسی ملک کی، تو وہاں پہ 6 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نیشنلی آپریٹ کرتی ہیں، جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان میں سے ایک بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو انٹرنل ڈیموکریسی اور انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتی ہو. پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. آج تک کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جس نے انٹرنل ڈیموکریسی انشور کی ہو اور اس کے بعد ایگزسٹ بھی کی ہو. پہلا تجربہ کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے. انہوں نے ایک فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، لیکن اس کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹی سسٹین نہیں کر پائی اس حد تک، اور اتنی شدید گروپنگ لڑائیاں اور جھگڑے گروپ بندیاں ہوئیں کہ پولیٹیکل پارٹی ان کی ٹوٹ گئی.
دوسرا تجربہ جماعت اسلامی نے کیا، لیکن وہ ایک ابھی تک ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے ان کا، اور ایک لمیٹڈ فریم ورک کے اندر وہ کرتے ہیں. ان کا میکسیمم کوئی 30,000 رجسٹرڈ جو اراکین ہیں، جو ووٹ ایلیجیبل ووٹرز ہیں، وہ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن ان کا بھی کوئی ایسا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جس کے جو ہم کمپیئر کر سکیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں بہتر ہے یا اس کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں. تیسرا تجربہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپیریمنٹ تھا، اور دنیا میں اس نے ایک نیا ٹرینڈ اور مثال سیٹ کی تھی. 2012-13 میں ہم نے اس وقت میں سینٹرل الیکشن کمیشن کا ممبر تھا. ہم نے 80,000 الیکٹڈ آفس بیرر الیکشن کروایا تھا، اور 80,000 عہدوں پہ الیکشن ہوا تھا. بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو ہم نے کنڈکٹ کی، 1 سال لگا ہمیں اس کو کنڈکٹ کرنے میں. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج میں نے جیسے پہلے کہا کہ اندر کی لڑائیاں، اندر کے گروپس، اندر کی گروہ بندیاں، ایک ایسا اس کی ایک ڈارک سائیڈ ہے اس انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کی، جو سب سے بڑا خوف ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز الیکشنز نہیں کرواتی اور اپنے اندر جمہوریت نہیں لاتی. تو وہی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کہ اندر شدید لڑائیاں ہوئیں، گروپس بنے، اور وہ آج تک چل رہا ہے سلسلہ. اس دفعہ 2017 میں 2 بڑی تبدیلیاں آئیں. ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو پچھلا تجربہ تھا اسے سیکھا، اور اس گروہ بندیوں سے، لڑائیوں سے بچنے کے لیے انڈیویجول جو 1 to 1 الیکشن تھا اس کی بجائے پینل سسٹم ڈیسائیڈ کیا، اور ابھی پینلز پہ الیکشنز ہو رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ایک گروہ یا 1-2 افراد آمنے سامنے کھڑے ہوں، اس کی جگہ پہ ہم نے پینلز بنا دیے، اور پینلز اس وقت 2 پینلز آمنے سامنے ہیں، اور آج پولنگ ڈے کا سیکنڈ پولنگ ڈے الیکشن ہو رہا ہے. دوسرا یہ کیا کہ مینول الیکشن کی بجائے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس سے بینیفٹ لیا گیا. اور 2016 میں ہم نے ایک بڑی ایکسرسائز کی، اور ہم نے SMS کے ذریعے تقریباً 27 لاکھ ووٹرز رجسٹر کیے. اور یہ الحمدللہ اتنا زبردست ایک نظام بنا کہ ہمیں جیسے ایک SMS آتا ہے ممبرشپ کا، ودن منٹس ہمارا سسٹم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے CNIC، اس کا الیکٹورل ڈیٹا اور اس کا موبائل نمبر آپس میں وہ انٹیگریٹ کر کے اور نادرا سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ویریفائی کر لیتا ہے، اور ممبرشپ ایشو الاٹ ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسی پریکٹسز ہوئیں جو تقریباً 2,80,000 ایسا موبائل نمبر تھا جو ہم نے بلاک کیا، جو ویریفائی نہیں ہو سکا. تو یہ بڑا جدید نظام ہے. یہ انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہو گیا ہے. آج دوسرا دن ہے، 48 گھنٹوں میں تقریباً پیچھے کوئی 6-8 گھنٹے رہتے ہیں. تو ہم نے یہ کامیاب تجربہ کر لیا ہے. یہ دنیا میں پہلی بار ایک نیا ٹرینڈ سیٹل ہوا ہے کہ SMS کے ذریعے بیلٹ پیپر ریسیو ہو، اور SMS کے ذریعے ووٹنگ ہو، اور وہ ووٹنگ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور 100% جینوئن ایک انٹرا پارٹی الیکشن کنڈکٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. دنیا میں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، UK، وہاں بھی ابھی تک یہ سسٹم نہیں، اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بینیفٹ نہیں لیا گیا. تو یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. فاروق بھائی، ہم آپ سے جو ہے اس پہ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ابھی آپ بات کریں تو ہم اسی کو ہی ساتھ ہی کنیکٹ کر دیتے ہیں سیکنڈ کوشچن کو، جو کہ ہے پروسیجر آف ووٹنگ، کہ وہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس دفعہ انٹر پارٹی الیکشن میں ہمارا پروسیجر کیا ہے ووٹنگ کا، اس کو پلیز آپ ایکسپلین کر دیجیے. پروسیجر بہت سے تجربوں اور بہت سی ڈیبیٹ کے بعد اور سب سے آسان جو راستہ تھا وہ ہم نے نکالا. آپ پہلے رجسٹر ہوتے ہیں 9008 پہ، ہمارے ممبر بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. پاکستان تحریک انصاف کا سسٹم آپ کو SMS کے ذریعے ایکنالج کرتا ہے کہ آپ ہمارے ممبر بن گئے. اس کے بعد الیکٹورل لسٹ ہم نے ایک بنائی ہے جو ec.insaf.pk پہ موجود ہے. اگر آپ جائیں تو آپ کو پروونس، نیچے ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونین کونسل لیول پہ سیگریگیٹ کی ہوئی ہے ہم نے لسٹ، اور اس میں پورا وہ الیکٹورل ڈیٹا موجود ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ موجود ہے. اور آپ ایون اپنا CNIC لکھیں وہاں پہ جا کے تو آپ کو ود ان سیکنڈز آپ کا پورا الیکٹورل ڈیٹا مل جاتا ہے، اور آپ کو آپ کا ممبرشپ ID مل جاتا ہے، آپ کو اپنا CNIC نمبر مل جاتا ہے. تو وہاں سے آپ رجسٹر ہوئے ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم نے ایک بیلٹ پیپر آپ کو ہم بھیج رہے ہیں
جو ابھی اس وقت پولنگ کا عمل چونکہ جاری ہے، اور اس میں 900888 سے آپ کو ایک میسج آتا ہے، 1 پیجر میسج ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کے لیے انصاف پینل کے لیے 1 لکھیں اور احتساب پینل کے لیے 2 لکھ کے جواب دے دیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ 1 یا 2 ہندسہ جو ڈیجٹس ہیں 1 اور 2، ان میں سے کسی ایک کو لکھنا ہے، جس پینل کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو 1 اور 2 لکھ کے ریپلائی کر دیں گے، اور آپ کو ہمارا سسٹم اسی وقت ایک ایکنالجمنٹ ریسیٹ ایشو کرے گا SMS کی صورت میں کہ آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ شکریہ الیکشن کمیشن PTI۔ فاروق بھائی آپ پلیز پاس لیجیے۔ فاروق بھائی اس میں جو اس کے بعد کا کوشچن ہے ہمارا آپ سے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی ممبرشپ کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹ تو ہماری گزر چکی ہے، لیکن جو لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ ممبرشپ کروائیں تو ان کے لیے کیا حل ہے اس میں؟ بیکاز یہ بہت زیادہ کیوری بہت زیادہ جی، جب ہم نے پچھلے مہینے الیکشن شیڈول جاری کیا تھا تو اس میں یہ اسپیسیفکلی مینشن تھا، اور ہم نے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی سرکولیٹ کیا تھا، اور نیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا تھا کہ 10 تاریخ ڈیڈ لائن تھی ممبرشپ کی اور ممبر بننے کی۔ 10 سے پہلے جتنے لوگ ووٹر ممبر بنے تھے اور جن کو ہمارے سسٹم نے ویریفائی کیا تھا وہ سارے ہمارے ایلیجیبل ہیں ٹو کاسٹ ووٹ۔ اس کے بعد ابھی ممبرشپ بلاکڈ ہے، آپ کو ممبرشپ نمبر الاٹ نہیں ہوگا یہ 2 دن، جب تک انٹرا پارٹی الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوتے۔ اس وقت آپ مزید ممبر نہیں بن سکتے۔ اس وقت صرف جو 2.6 ملین ایلیجیبل ووٹر ہے وہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، اور جب یہ الیکشن ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم دوبارہ اناؤنس کر دیں گے جب دوبارہ ممبرشپ کھلے گی۔ تھینک یو سو مچ طارق بھائی۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ جو کیوریز آپ لوگوں کی تھیں ان کو بہت حد تک جو ہے آپ کو جو ہے سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے فاروق بھائی، کیونکہ ہمیں بڑی اچھی طرح چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے۔ طارق بھائی، میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے اس میں ووٹ کی کتنی امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فرح بھائی، آپ نے بہت ڈیٹیل انفارمیشن دے کے ہمارے ورکرز کو، ہمارے جو تنظیمی عہدیدار ہیں سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید جو بھی کوائریز آتی جائیں گی ہم ان کے جواب بھی دیتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ ابھی سمابیہ نے پوچھا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں آپ کی ووٹ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ تو چونکہ ہم ایک ماشاءاللہ جمہوری پارٹی ہیں، PTI ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم پوری دنیا میں جیسے فرح بھائی نے ابھی بتایا کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بہت ضروری ریکوائرمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے ایک الیکشن کروائے اور اپنی قیادت کو چنے۔ تو اس حوالے سے ابھی ہم انٹر پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی ووٹ جو ہے ڈالنا کتنا ضروری ہے۔ آپ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ PTI ہماری جو پارٹی ہے یہ کتنی منظم ہے، اور یہ تب بتایا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنا یعنی جو ہمارے ورکرز ہیں، جو سابقہ تنظیمی عہدیدار ہیں، ہمارے سارے جو ٹائیگرز اور ٹائیگریسز، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہمارے ٹوٹل کوئی تقریباً 27 لاکھ ممبرز ہیں، ہمیں کم از کم اس میں 10 سے 15 لاکھ ووٹ آنے چاہیے، اور انٹرا پارٹی کو یعنی ویلیڈیٹی دینے کے لیے آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے۔ اس الیکشن کو، پورے الیکشن کو ویلیڈیٹی دینے کے لیے ہمیں میکسیمم آپ سب کی انپٹ چاہیے۔ میں جو پورے پاکستان میں اس وقت الیکشن کوآرڈینیٹرز لگے ہوئے ہیں، جو الیکشن کمشنرز ریجنل لگے ہوئے ہیں، میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی تقریباً 8 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ان 8 گھنٹوں میں ہمارے اس انٹر پارٹی الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سارے ورکرز کو
ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ اس میں اپنا فل جو ہے ڈالیں، حصہ ڈالیں، اور اس الیکشن کو، انٹرا پارٹی الیکشن کو، انصاف پینل یا احتساب پینل، جس کو بھی آپ ووٹ ڈالنا چاہیں، آپ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں۔ تھینک یو سو مچ طارق بھائی. میں یہیں سے پہلے آپ سے سوال کروں گی اور پھر ہم دوبارہ فاروق بھائی کی طرف جائیں گے، کیونکہ میں چاہوں گی کہ وہ بھی اس میں جو ہے شامل ہوں. ہمارے پاس ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کا، کہ اوورسیز پاکستانیز کا یہ ایشو ہے کہ وہ لوگ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا، اور ہم اگر مثلاً ہمارے پاس ہم کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو طارق بھائی پلیز اس پہ آپ ذرا ہمیں. اچھا، جو پروسیجر ہے اس پہ میں فرق ڈال صاحب سے کہوں گا کہ وہ بات کریں. فار اوورسیز پاکستانیز آئی ووڈ لائک ٹو سے دس کہ یو آر پراببلی دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، دا موسٹ انٹیگرل پارٹ آف پی ٹی آئی. And you can see that by currently I'm an overseas Pakistani. I'm from California, USA. And you can see that I've been made the Commissioner Islamabad region. And that shows you the importance of overseas Pakistanis and their vital role in PTI. So our previous جو ہمارے ہیں اس وقت پینل میں ہیں، اور ہمارے جو پریویس لیڈران تھے، انہوں نے ہمیشہ اس کو کیا ہے، اوورسیز پاکستانیز کو بہت امپورٹنس دی ہے، کیونکہ ہم میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، ذاتی خیال ہے، کہ اگر کوئی پارٹی اوورسیز پاکستانیز کو اہمیت دیتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ کسی پارٹی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ، اور خصوصی طور پہ جو پاکستان کے باہر لوگ رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز، ویدر اٹ از یو ایس اے، ویدر اٹس یورپ، ویدر اٹس یو کے، ویدر اٹس یونائٹڈ عرب اماراتس، جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہیں، ان کو اپنے ملک پاکستان سے ایک یعنی حد تک، اتنی حد ہے ان کے پیار کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پیار کرتے ہیں. اور وہ جب پیار کرتے ہیں پاکستان سے تو ان کے سامنے ایک ہی پارٹی آتی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے. کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے جتنے بھی اوورسیز ویورز ہیں، کہ پی ٹی آئی بھی آپ کو اتنی ہی ترجیح دیتی ہے اور اتنی ہی آپ کی امپورٹنس ہے اس میں. تو میں اب فرق ڈال صاحب سے کہوں گا کہ جو پروسیجر ہے آئندہ کے لیے ہم کیا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے. اور ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جنہوں نے الیکشن کمیشن کو اور مختلف اداروں میں درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے بارے میں مسئلہ حل کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکیں، وہ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں ووٹ کا. تو فرح بھائی آپ پلیز. اچھا جی، ہمیں آفیشیل ای میل پہ بہت سی ای میلز آئی ہیں جس میں یہ کمپلین ہمیں کی گئی، کالز بھی آئی ہیں، میسیج بھی آئے اوورسیز پاکستانی سے. لیکن چونکہ اصل میں حقائق میرے خیال میں بڑے کم لوگوں کو پتہ ہیں، تو میں پہلے ایک تو جو آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف پہلی پولیٹیکل جماعت ہے جس نے اوورسیز پاکستانیز کے رائٹ ٹو ووٹ کو ایکنالج کیا. 2011 میں 6 ایئرز بیک عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جس میں میں بھی پٹیشنر تھا، اور ہمارا چند 3-4 لوگ تھے جن کا یہ انیشیٹو تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے پاکستان میں. 2013 میں اس پہ ڈیسیژن آیا الیکشن سے چند دن پہلے، جس پہ سپریم کورٹ نے ایکنالج کیا کہ ہاں اوورسیز پاکستانیز ایلیجیبل ہیں اور ان کو ان کا ایکسرسائز کرنے دیا جائے رائٹ ٹو ووٹ. لیکن ابھی تک اداروں کی بدنیتی اور بے ایمانی سمجھیں کہ ابھی تک اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی بھی ہماری امپلیمنٹیشن پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہر طرف ہم نے پٹیشنز کی ہیں، اور ابھی ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں.
دوسرا آیا انٹرا پارٹی الیکشنز میں رائٹ ٹو ووٹ اوورسیز پاکستانیز کا، جو اس وقت ہمیں کمپلین آ رہی ہے. تو یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کوئی 33 ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ ہماری آرگنائزیشن موجود ہے، اور اس فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کرنا اوورسیز کنٹریز میں ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا ٹاسک ہے جس کو اتنے مختصر مدت میں نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ اس کے لیے بہت بڑے ریسورسز چاہیے، ہمیں انٹرنیشنلی ٹیلکوز کے ساتھ ارینجمنٹس چاہیے، ہمیں انٹرنیشنلی ملکوں کے ساتھ کچھ ارینجمنٹس چاہیے کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو رائٹ ٹو ووٹ ایکنالوجی نہیں کرتے اوورسیز پاکستانیز کا، خلیجی ریاستیں نہیں کرتی ہیں، بہت سے اور ملک ہیں. تو ایک تو وہ سائڈ ہے، دوسری سائڈ ہے ٹیکنیکل سائڈ جو ہمیں ٹیلکوز کے ساتھ ارینجمنٹس کرنی ہے ٹو انشور کہ ود ان اے پرسکرائبڈ ٹائم لمٹ اور ٹائم فریم کے اندر میسج ڈلیور بھی ہو اور ریسیو بھی ہو، اور شارٹ کوڈ کے ساتھ اور لیگل ارینجمنٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیے بے پناہ ریسورسز چاہیے. وہ ابھی اس مختصر مدت کے اندر جو ہم نے الیکشن کمیشن نے جیسے ہمیں ڈیڈ لائن دی تھی کہ 13 تاریخ تک اگر آپ کروا رہے ہیں الیکشن تو ہم آپ کو بیٹ کا ووٹ واپس بیٹ الاٹ کر دیں گے. ہمارے پاس اس وقت انتخابی نشان نہیں ہے، اور 13 کو ہم انشاءاللہ یہ کل اناؤنس کریں گے، ہم کل ریزلٹ سبمٹ کر دیں گے اور ہمیں ہمارا بیٹ جو انتخابی نشان ہے واپس مل جائے گا. لیکن یہ ابھی چونکہ ایک موسٹ ایڈوانسڈ الیکٹورل سسٹم ہے اور اس کی ابتدا کی ہم نے، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ابھی 40 گھنٹے گزرنے کے بعد ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ ہمارے سسٹم میں کوئی پرابلم ہوئی ہو یا کوئی ایسی ہمیں شکایت نہیں ہوئی ہو کہ جس کو ہم ریزالو نہ کر سکیں. تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ. اب اس کو سیکنڈ فیز میں ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کو مزید دائرہ کار پھیلائیں گے اور اس کو مزید بہتر کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے پاکستانیز ووٹ ڈالنے کے قابل ہوں گے. انشاءاللہ. فاروق بھائی ایک اور آپ سے کویشچن ہے. فاروق بھائی جن لوگوں کے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا جو پہلے نمبر تھا انہوں نے اس سے رجسٹریشن کرائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے چونکہ ان کے نمبر چینج ہو گئے ہیں تو آبویسلی وہ ووٹ نہیں کر پا رہے، اس کا کوئی حل ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ اس کا ابھی اس وقت کوئی حل نہیں ہے. پہلے موجود تھا، اب تو پولنگ ڈیز چل رہے ہیں نا، اور ابھی اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. اگر پولنگ ڈے سے ایک دن بھی پہلے ان کی آ جاتی کوئریز، ہمیں کمپلینٹس آ جاتی، ہم حالانکہ مسلسل ہم ایڈورٹائز کرتے رہے ہیں اور بار بار کہتے رہے ہیں لوگوں کو، اور ابھی ان کو جو رجسٹرڈ نمبر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اسی موبائل نمبر سے میسج ریسیو ہوگا، ورنہ میسج ایکنالج نہیں ہوگا. اگر آ بھی گیا تو آٹومیٹکلی وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اس کی کوئی لیگل سینکٹی نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ فاروق بھائی. طارق بھائی آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو جنون ہے نوجوان، وہ ان کا مطلب یہ پیشن بن چکا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کرنا ہے، انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنون ابھی کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک لے کے جائیں گے؟ ہم اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے؟ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا جنون ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آیا ہے. جنون ہی ہے جو کہ سب سے زیادہ ہمارا جو سابقہ لیڈر ہیں عمران خان صاحب، جو کہ اس وقت ایک پینل پہ کر رہے ہیں، الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے خان صاحب نے جو ہمیں جنون سکھایا ہے وہ انبلیویبل ہے. خان صاحب نے جو فائٹ کی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی کر سکتا ہے. تو جنون جب ہمارے نوجوان جنون کو دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کی بہتری دیکھتے ہیں، وہ اس کو پی ٹی آئی کے ذریعے دیکھتے ہیں. ہم نے اس جنون کو اب چینلائز کرنا ہے، اس جنون کو ووٹ میں تبدیل کرنا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن ابھی چل رہے ہیں، اس جنون کو انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر ووٹ میں تبدیل کریں، اور انشاءاللہ جب ہماری نئی قیادت ابھی الیکٹ ہو کے آئے گی، انشاءاللہ آج ووٹ کا آخری دن ہے، کل رزلٹ آئیں گے، جب ہماری نئی قیادت الیکٹ ہو کے آئے گی تو آپ نے اس قیادت کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنون کو ووٹ میں 2018 کے الیکشن میں تبدیل کرنا ہے. لیکن ابھی جنون جو ہے
وہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز، اور انٹرا پارٹی الیکشن میں ووٹس کو کاسٹ کرنا. اور ایک آخری کوشچن آپ سے اور فروخ بھائی سے کہ ہم کیا یہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ ہمارا جو پی ٹی آئی ورکر ہے وہ نکلے گا اور ووٹ کرے گا انشاءاللہ انٹر پارٹی الیکشن کے لیے؟ ڈیفینیٹلی یہ ہماری ٹوٹل ایکسپیکٹیشن ہے ان سے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، ووٹ ڈال بھی رہے ہیں، اور مزید 8 گھنٹے ہیں اور وہ مزید ووٹ ڈالیں گے بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت جب خان صاحب نے لوگوں کو کال دی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو اس وقت آپ کے جنرل الیکشن میں فاروق صاحب بہت زیادہ امپرومنٹ آئی. ووٹر ٹرن آؤٹ میں کتنی زیادہ امپرومنٹ آئی تھی. یہ وہی جنون تھا، یہ وہی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. تو میرا خیال ہے کہ وی ڈیفینیٹلی بلیو ان دیم اینڈ دے ول ڈو ایٹ دس ٹائم اینڈ ان شاء اللہ ان 2018. فاروق صاحب پلیز ایڈ آپ ٹو اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. سوال. کوشچن یہ ہے فروخ بھائی کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارا یہ جو جنون ہے جس کی بات طارق بھائی نے بھی کی، ہمارا نوجوان، ہمارا پی ٹی آئی ورکر، کیا یہ جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کے اس کے لیے نکلے گا ووٹ ڈالنے کے لیے؟ کیا مطلب اس میں وہ جنون ابھی بھی باقی ہے جو آج سے جو ہے کچھ سال پہلے، جیسے طارق بھائی نے بھی بات کی کہ ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت چینج آیا تھا، لوگوں نے بہت جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، تو کیا ابھی ہم وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے پی ٹی آئی ورکر سے؟ جی ابھی ہم نے یہ الیکشن کی ایکٹیویٹیز کی ہیں کے پی میں جا کے، پنجاب میں جا کے، اور آپ یقین کریں ہم جب کے پی میں گئے اور جس طرح ہمارا استقبال ہوا تو مجھے یاد آیا کہ آج سے جو جذبہ ہم دیکھتے تھے نا 2000 بیک ان 7 and 8 ابھی بھی ایسی ہے. تو پی ٹی آئی کا جنون بڑا نہیں ہے، کم نہیں ہوا، یہ بڑا ہے. اور آج یہ جنون ہے جو ہم یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جنون لے کے ہمیں بیٹھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہونے والی چیز، یہ جب تک پاکستان تبدیل نہیں ہوتا یہ جنون بڑھتا رہے. میسج ضرور دیجیے گا، آپ میسج کنوے کریں. جی میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے ووٹر سے. ہم نے کل بھی گزارش کی تھی، ہم نے بار ہم یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جواب میں 1 اور 2 کے علاوہ کوئی دوسرا ڈیجٹ یا ورڈ نہ لکھیں. آپ انصاف پینل لکھ رہے ہیں، آپ زندہ باد لکھ رہے ہیں، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں، وہ سارے ووٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. ہوگا یہ کہ صرف 1 لکھیں گے یا 2 لکھیں گے تو وہ ایکسیپٹ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ آئے گا یا ہنسا آئے گا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا آپ کا ووٹ. بہت سارے ایسے ووٹ ہیں جو ضائع ہو گئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا کیئرفلی اس کو لیں. ابھی تو ووٹنگ ہو رہی ہے، پولنگ ڈے باقی ہے، جتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں. 1 یا 2 کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ یا ہنسا آپ کے ریپلائی میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ پھر میں ان سے نوٹ آف تھینکس. بس میں فرخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جویہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے تو یہیں پہ آفس میں بیٹھ کے ٹوٹل مانیٹرنگ، ٹوٹل کام کر رہے ہیں سارا، اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. سر وی ریئلی اپریشیٹ یور ہارڈ ورک فار دا پارٹی اینڈ دا پارٹی اپریشیٹس آف کورس ایوری تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. اس کے علاوہ جو ہے تو میں ہماری جو اسلام آباد کی ٹیم ہے، سمابیہ اور سائمہ، خالد، نورین، فاروق، سبرینہ جاوید اور نرگس جبین، تسنیم سیال اور نصرت جبین، یہ ہماری اسلام آباد کی ٹیم ہے. نازش، الطاف ادھر سے آ رہی ہیں، ہمارے اسلام آباد کے کوآرڈینیٹرز ہیں، اور صوفیہ بھی آ رہی ہیں پیچھے سے. یہ ہماری جنون کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ سارے جنون کی وجہ سے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں. شہری یہ جو اس کو ٹرن کر لیں تھوڑا سا، ادھر کرو مجھے دو. ہاں یہ شہری، یہ جنون ہے، یہ سارے ہمارے جنونیز ہیں، اور ہم سب کام کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک بہتر پاکستان کے لیے. اور پی ٹی آئی کی جو حقیقی جو جمہوریت ہے اس کو
آگے لے جانے کے لیے. سو آئی آسک ایوری بڈی ٹو پلیز vote, ask all your friends to vote, everybody who is registered voter on the inter-party election, you need to vote, please. Pakistan Zindabad, PTI Zindabad. थैंक यू सो मच टीम, आप सबका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, ये हमारा पाकिस्तान है और ये हमारे वो लोग हैं जो वाकई में पाकिस्तान को एक साफ़ सुथरा पाकिस्तान, करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. सिमाबिया ताहिर, IQ टुडे टीम और पाकिस्तान SMT की तरफ से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.